ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ تبت 7.1 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا، کئی عمارتیں گر گئی ہیں، کچھ ایک جانب جھک گئیں، 53 افراد ہلاک، اموات میں اضافے کا خدشہ بھی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق زلزلے کے جھٹکے نیپال اور بھارت کے شمال مشرقی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز چین میں 10 کلومیٹر زیر زمین تھا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جیلوں میں 9 مئی کے ملزمان سے رویے سے متعلق رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، سپریم کورٹ نے تو حکم بھی جیل مینول کے مطابق سلوک کا دیا تھا، لیکن پنجاب اور وفاقی حکومت عدالتی حکم کو نہیں مان رہی ہے۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آئینی بینچ کی جانب سے اس کیس کی سماعت کو اب کل تک ملتوی کیا گیا ہے، اور وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کل بھی اپنے دلائل کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آج سماعت کے اختتام پر حفیظ اللہ نیازی روسٹم پر آئے، اور اس موقع پر انہیں دیکھتے جسٹس امین الدین خان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ آپ سیاسی بات کریں گے۔ اس پر حفیظ اللہ نیازی بولے کہ میں سیاسی بات نہیں کروں گا، ملزمان کے فیصلوں کے بعد ان کو جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور ملزمان کو عام جیلوں میں دیگر قیدیوں کو ملنے والے جو دیگر حقوق ہیں یا جو ضابطے کے مطابق ان کو حقوق ملنے چاہیے، وہ حقوق انہیں نہیں دیے جا رہے، اور قیدیوں سے پہلے جیسا سلوک ہی کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ نے جیلوں میں 9 مئی کے ملزمان کے رویے سے متعلق جو رپورٹ ہے وہ طلب کرتے ہوئے سماعت کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے، اور آئینی بینچ کی جانب سے کل سماعت کے لیے مقرر دیگر جو تمام کیسز ہیں انہیں بھی منسوخ کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ کل بھی صرف فوجی عدالتوں کا کیس ہی سنا جائے گا، اور عدالت کی جانب سے خواجہ حارث کو کل دلائل مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ گجرات کے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت نے پرویز الہی پر فرد جرم عائد کر دی، انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالت نے نیب گواہان کو شہادت کے لیے طلب کرتے ہوئے سماعت 21 جنوری تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے پرویز الہی کی مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے حاضری کے لیے انوار حسین کو پلیڈر مقرر کر دیا۔ وکیل نے کہا پرویز الہی کے لیے سیڑھیاں چڑھ کر بالائی منزل پر آنا مشکل ہے، احاطہ عدالت میں گاڑی میں ان کی حاضری مکمل کی گئی۔ حکومتی اجازت کے بعد پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کا آج اڈیالہ جیل پہنچنے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے مذاکراتی کمیٹی کو تاحال ملاقات سے متعلق آگاہ نہیں کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء نے کل جیل انتظامیہ کو ملاقات کی درخواست بھی دی ہے، جس میں کھلے ماحول میں ملاقات کرانے کی اجازت مانگی گئی ہے۔ اس حوالے سے غور جاری ہے، جیل انتظامیہ کی جانب سے تاحال کچھ نہیں بتایا گیا۔ بانی سے ملاقات کے بغیر مذاکرات میں ڈیڈ لاک آ سکتا ہے اور مذاکرات تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کے تیسرے مرحلے سے قبل بانی سے ملاقات کی بات طے ہوئی تھی۔ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں، بانی باہر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان حامد رضا کی 11 آور میں گفتگو، کہا بانی کے خلاف تمام کیسز میں بری یا ضمانتیں ہو چکی ہیں، انہیں مزید جعلی کیسز میں جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں کہ آج بانی سے ملاقات کرائی جا رہی ہے۔ خواجہ آصف کے بیان سے لگتا ہے ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا۔ مذاکرات کامیاب ہوں تو بھی، کامیاب نہ ہوں تو بھی عمران خان باہر آ رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف تمام کیسز جو ہیں اس کے اندر عمران خان صاحب یا بری ہو چکے ہیں یا ان کی ضمانتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ہماری کل خان صاحب سے ملاقات کروائی جا رہی ہے۔ مذاکرات کوارٹر آف انچ بھی آگے نہیں بڑھے۔ خواجہ آصف صاحب جن کی زبان کی زہر فشانی سے بیگانے تو دور اپنے بھی محفوظ نہیں تھے، انہوں نے فرمایا کہ کل اگر خدا نہ خواستہ مذاکرات ناکام ہو گئے، جسٹ انجوائے اٹ۔ This is خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ بظاہر جو جملے انہوں نے دہرائے ہیں، میرا تو خیال یہی سے ملاقات کرائیں ورنہ مذاکرات بھول جائیں۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن اسد کیسر نے صاف بتا دیا۔ پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ بات طے شدہ ہے، بانی کی ہدایت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ حکومت کو خدشہ ہے بانی پی ٹی آئی اقتدار میں آ کر انتقام لیں گے، ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے۔ یہ طے ہوا تھا کہ آپ کی میٹنگ جو ہے نا جلد از جلد ہو جائے گی۔ سینسیٹیو ایشوز پہ بات ہو رہی ہے اور اتنا بڑا ڈیسیجن ہو رہا ہے، تو اگر ہماری ملاقات نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ کس نے دینی ہے ملاقات کی اجازت؟ آپ کو پتہ ہے وہ جس کے پاس ہے، یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے نا۔ عمران خان کے علاوہ تو ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری ملاقات نہیں ہوتی تو یوں سمجھو کہ پھر تو مطلب یہ نہ ہی سمجھو نا، پھر مذاکرات کس بات کی مذاکرات تو تب ہوں گے جب ہم اپنی بانی چیئرمین سے اس سے ہم مشاورت کریں۔ بیک ڈور کچھ نہیں ہو رہا، جو ہو رہا ہے مذاکراتی کمیٹی کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔
کوئی متوازی مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ کوئی پیشکش کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عرفان صدیقی کی پروگرام 11 آور میں گفتگو۔ ایک سوال پر کہا پی ٹی آئی خود کہتی رہی تحریری مطالبات لا رہے ہیں، اب تک تحریری مطالبات نہیں دیے گئے، مذاکرات جہاں سے شروع ہوئے تھے وہی ہیں، کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ مشکل ہو کہ ڈیڈ لاک کا شکار ہیں، لیکن ایک طرح کا تعطل سا ضرور ہے جس تیز رفتاری کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہتے وہ نہیں بڑھ سکے۔ معاملات وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں جہاں 23 تاریخ کو تھے۔ کہہ رہے ہیں آف دا ریکارڈ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لوگ کہ جناب یہ مذاکرات تو ٹھیک ہے چل رہے ہیں، لیکن اصل جو چل رہے ہیں اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے بہت جلد۔ اگر ایسی صورتحال ہے نا کہ اصل مذاکرات کہیں اور چل رہے ہیں، پھر میرا خیال ہے کہ جہاں یہ ہو رہی ہیں وہ بہت زیادہ ایفیکٹو ہے۔ پی ٹی آئی کو اپنی کمیٹی بنانا، اسپیکر کے گھر جا کے ہر بار اس کے دروازے پہ دستک دینا کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ انہی درختوں کو جو جوڑے اور جہاں سے پھل ٹوٹ کے ان کی جھولی میں گرنا ہے، ہم تو بانج درخت ہیں۔ کہیں کچھ نہیں ہو رہا، نہ اسٹیبلشمنٹ سو کالڈ کی طرف سے ہو رہا ہے، نہ وزیر اعظم نے کوئی متوازی کمیٹی بنائی ہوئی ہے، نہ کوئی ٹرمپ صاحب نے یہاں کوئی وفد بھیجا ہے۔ جو ہو رہا ہے وہ اسی کمیٹی کے اندر ہو رہا ہے۔ اسی لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ سیریسلی اس کمیٹی کو لے رہی ہے، خان صاحب سے بات چیت کر رہی ہے، مطالبات کی حد تک ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ سیشن عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عبوری ضمانتوں میں 28 جنوری تک کی توسیع کر دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 6 اور بشرا بی بی کے خلاف 1 مقدمے میں عبوری ضمانتوں کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا نے کی۔ دوران سماعت بشرا بی بی کے وکیل نے حاضری استثناء کی درخواست دائر کی، جس سے عدالت نے منظور کر لیا۔ جونیئر وکیل نے عدالت کو بتایا بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر دوسرے کیس میں مصروفیات کے باعث پیش نہیں ہو سکتے۔ عدالت نے عبوری ضمانتوں پر سماعت 28 جنوری تک ملتوی کر دی۔ لوور کرم کے علاقے مندوری میں تاحال دھرنا جاری ہے۔ گزشتہ روز پولیس نے دھرنا ختم کرانے کے لیے مذاکرات کیے تھے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا تھا کہ گرینڈ جرگہ مندوری آ کر ان سے مذاکرات کرے، بگن میں متاثرہ دکانوں اور گھروں کے معاوضے کی یقین دہانی کرائی جائے۔ کمشنر کوہاٹ کی سربراہی میں آج گرینڈ جرگے کی مندوری آمد اور مذاکرات کا امکان ہے۔ دوسری طرف پوری وادی کرم میں دفعہ 144 کا نفاذ ہے۔ اسلحے کی نمائش اور لوگوں کے اکٹھا ہونے پر پابندی ہے۔ خبر یہ ہے کہ ٹانک کے علاقے میں فائرنگ کے واقعے میں 2 بھائی جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے جاں بحق ہونے والے ولیج ناظم قاری ادریس اور قاری اسحاق پر حملہ کیا گیا۔ نامعلوم افراد فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے۔ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کراچی انٹر بورڈ کے نتائج جاری ہوئے تو میٹرک میں A1 گریڈ لینے والی طالبات شگفتہ اور زہرا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ نتائج کے مطابق A1 لینے والی شگفتہ کو تمام پرچوں میں فیل قرار دے دیا گیا، جبکہ 90% لینے والی زہرا فرسٹ ایئر میں 76% پر آ گئیں۔ میٹرک کے ایگزامز تھے جس کے اندر A1 گریڈ تھا، ان کا ہر سبجیکٹ میں فیل کیا ہے۔ سوال ایک پوچھا جاتا ہے، جوابات دوسرے ہوتے ہیں، کاپیوں میں گانے لکھے ہوتے ہیں۔ ریگولر میں جاتی تھی، اس کے باوجود یہ رزلٹ ہے۔ کراچی انٹر بورڈ کے نتائج پر عقل دنگ۔ میٹرک میں A1 گریڈ والی طالبات فرسٹ ایئر کے پرچوں میں فیل۔ گزشتہ روز باخبر سویرا میں قائم مقام چیئرمین انٹر بورڈ کراچی شرف علی شاہ نے دعویٰ کیا طلبہ کاپیوں میں گانے لکھتے ہیں۔ سائنس کی کاپیوں میں گانے لکھے ہوتے ہیں اور سوال ایک پوچھا جاتا ہے، جوابات دوسرے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیپر کا پیج بھر دیتے ہیں تو ہمیں مارکس مل جاتے ہیں، اور ٹیچرز جو ہے وہ صرف نظر مارتے ہیں۔ اس دعوے پر باخبر سویرا کی ٹیم شگفتہ عالم کو سامنے لے آئی، جنہوں نے میٹرک میں A1 گریڈ لیا لیکن فرسٹ ایئر کے تمام پرچوں میں فیل کر دیا گیا۔ تمام فیل کر دیا۔ یہ میٹرک کے ایگزامز تھے جس کے اندر انہوں نے 82.73% لی تھی۔ A1 گریڈ تھا ان کا۔ کیمسٹری میں اگر ان کے 20 میں سے 105 آئے تھے میٹرک میں، جی جی، تو یہاں پر ان کے آئے ہیں کتنے؟ 19 نمبر۔ 90 ڈگریز کیا 180 ڈگریز یا 360 ڈگریز کا انہوں نے کر دیا۔ دیکھیے نا ذرا، یہ ہر سبجیکٹ میں فیل کیا ہے، بھائی کوئی تو بخش دیتے۔ میٹرک میں 90% نمبر لینے والی زہرا فرسٹ ایئر میں 76% پر آ گئیں۔ میٹرک میں کیمسٹری میں 95 نمبر لیے، فرسٹ ایئر میں ملے صرف 30۔ میری میٹرک میں 90 آئی اور اب جو ہے 76% کر دی انہوں نے۔ کیمسٹری میں بالکل ایکسیپشنلی کیس آ گیا، 30 آؤٹ آف 85 دے دی ہیں، تو میٹرک میں 95 جی، اور اب 30 یس، انبلیویبل ہے میم۔ متاثرہ طالبات نے اسکروٹنی فارمز جمع کروا دیے ہیں۔ 15 دن کا وقت دیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کی امتحانی کاپی کے ساتھ کیا ہوا۔ اپوزیشن اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں 2008 میں پیپلز پارٹی حکومت آئی تو شہر سے پانی غائب ہو گیا، واٹر کارپوریشن کے CEO کو کام کرنے سے روکا گیا۔ وفاقی یا صوبائی حکومت نہیں کہہ سکتی اس سال یا اگلے سال K4 منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ سندھ میں اینٹی کرپشن کا بنیادی کام رشوت ستانی ہے۔
2/3 جو ہے وہ آبادی پہ پانی میسر نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ لوگ کنڈے لگانا شروع کر دیتے ہیں, لائنوں کو پنکچر کیا جاتا ہے, علاقوں کا پانی روک کے دوسرے علاقوں میں دے دیا جاتا ہے. سی او صاحب کو کام کرنے سے روکا گیا. سندھ میں اینٹی کرپشن کا بنیادی کام رشوت ستانی کرنا ہے. میں جس علاقے میں سال میں صرف 4 بار پانی آتا ہے, نیٹ ورک پکڑا گیا. پچھلے 2 سالوں سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں, سردیوں کا سیزن جب بھی آتا ہے واٹر کارپوریشن کی جانب سے کریک ڈاؤن کیے جاتے ہیں. جیسے ہی مارچ شروع ہوگا لاکھوں روپے رشوت دے کے دوبارہ لگا دیے جائیں گے. کنیکشن انلیگل لگنا بند ہوں گے. نہ پانی کی کمی جو پوری کی جا سکتی ہے, K3 تک نہ یہ کنڈے کے کنیکشنز لگتے تھے. 2008 آنورڈز اس شہر پہ پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی, پانی غائب ہو گیا. کوئی حکومت چاہے وہ وفاقی ہو چاہے وہ صوبائی ہو, یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سال کے اینڈ میں یا نیکسٹ ایئر میں K4 کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ ہے مسئلہ. ٹھیک کرنے کے لیے نیتوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. کراچی پرانی سبزی منڈی کے مقام پر ترقیاتی کام کی وجہ سے واٹر کارپوریشن کی ایک اور لائن کو ٹوٹے ہوئے 7 دن گزر گئے مگر مرمت نہ کی جا سکی. سڑک تاحال تالاب بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے. مزید جانتے ہیں افضل پرویز سے. افضل بتائیے گا. یونیورسٹی روڈ پر ترقیاتی کام کے باعث واٹر کارپوریشن کی ایک اور لائن ٹوٹنے سے سڑک دریا کے مناظر پیش کر رہی ہے جس کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت شدید متاثر نظر آتی ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. حسن اسکوائر سے گرو مندر جانے والی یہ وہ سڑک ہے جو سبزی منڈی کے قریب ترقیاتی کام جاری تھا. یونیورسٹی روڈ پر اس دوران واٹر کارپوریشن کی 7 روز قبل ایک لائن ڈیمیج ہوئی تھی لیکن پانی کی نکاسی کے حوالے سے متعلقہ اداروں کی جانب سے کوئی مؤثر اقدامات نہ ہونے کے باعث یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک جام جیسے مسائل سے شہریوں کو گزرنا پڑ رہا ہے جبکہ پانی کے رساؤ منڈی کے اطراف کے علاقوں میں پانی کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے. جی ڈپلومیٹک انکلیو شٹل سروس کے کیفے اور ویٹنگ ایریا میں گندگی اور استبل کا انکشاف ہوا ہے. ویزے کے لیے سفارت خانے جانے والے شہریوں کو سر عام غیر معیاری اشیاء کی فروخت کی جا رہی ہے. واش رومز خراب ہیں, ہر طرف بدبو ہے, کمروں میں چارپائیاں اور کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. وزیر داخلہ کی ہدایت پر چیئرمین CDA نے ڈپلومیٹک انکلیو شٹل سروس کا اچانک دورہ کیا اور صورتحال پر برہمی کا اظہار کیا. چیئرمین CDA نے دونوں کیفیٹیریا سیل کر دیے, مالکان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا. دونوں کیفیٹیریاز کی اشیاء کے نمونے فوڈ اتھارٹی کو بھجوانے کی ہدایت کی. اسٹاک مارکیٹ میں ہفتے کے دوسرے دن بھی شدید مندی دیکھی جا رہی ہے. 100 انڈیکس 1,15,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا. 2001 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 1,14,254 پر ٹریڈ کر رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے سرمایہ دار منافع کمانے کے لیے دھڑا دھڑ حصص فروخت کر رہے ہیں. گیس سیکٹر گردشی قرضہ مسلسل بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے سرمایہ دار آئل اینڈ گیس سیکٹر کے حصص فروخت کر رہے ہیں. کشمیر کی پرکیف وادیاں, گلگت بلتستان کے فلک بوس پہاڑ اور بلوچستان کے میدان, مری کے کوہسار اور ساحلی شہر کراچی, ہر جگہ سردی نے اپنا رنگ جما دیا. کہیں برف باری ہو رہی ہے تو کہیں یخ بستہ ہوائیں لہو جما رہی ہیں. پہاڑ جیسے برف کے چٹان, ملک میں سردی ٹاپ گیئر پر. مانسارا میں برف باری سے موسم اوسم ہو گیا, سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا. ناران میں درجہ حرارت -11 ہوا, کاغان -8 اور شگران -3 پر آ گیا. آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے بالائی مقامات پر بھی برف نے سفید چادر تان لی. بلوچستان میں سردی لہو جمانے لگی, قلات میں پارا -10 تک گر گیا. زیارت میں -9, کوئٹہ میں -7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. دھوپ میں بھی لوگ ٹھٹرتے نظر آئے. کراچی میں خنک ہواؤں نے شہریوں پر کپ کپی طاری کر دی. درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ پر آ گیا, شدت 5 سے بھی کم محسوس کی گئی. موسم کا پتہ دینے والے کہتے ہیں شہر قائد میں سردی اور بڑھے گی. وادی چترال میں برفباری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. برفباری کے باعث ایندھن کی ترسیل رک گئی جس کی وجہ سے لکڑی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. مزید بتا رہے نمائندہ ARY نیوز نذیر حسین شاہ. بتائیے گا. جی, وادی چترال کے شہری اور بالائی علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے جلانے کی لکڑی کی طلب میں اضافے کے سبب لکڑی کی قیمت میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے. چترال شہر میں سختانی لکڑی 950 سے 1000 روپے فی من فروخت ہو رہا ہے جو سرکاری نقدنامے سے 200 سے 250 روپے زیادہ ہے. ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں. اب پھر چترال میں سختانی لکڑی منہ مانگی قیمت پر فروخت ہو رہی ہے اور لوگ سردی سے جان بچانے کے لیے ہر صورت خریدنے پر مجبور ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق چترال کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش رہے گا. جی, یورپ کے اکثر ممالک شدید برفباری اور بارشوں کی لپیٹ میں آ گئے. امریکہ کی وسطی ریاستوں میں شدید برفباری کے نتیجے میں 4 افراد جان سے گئے.
برطانیہ میں برفانی طوفان اور سخت سردی نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ مجرموں سے لڑنے والے برف کے گالوں سے لڑ نہ سکے، پولیس اہلکار خاموش تماشائی بنے رہے۔ امریکہ میں دلچسپ جنگ ہوئی، انوکھی اور دلچسپ لڑائی میں بچے اور بڑے برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے پر برساتے رہے، سرد موسم کا بھرپور انداز میں لطف اٹھایا۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش وقفے وقفے سے جاری ہے۔ مسجد الحرام میں بھی باران رحمت برسی، زائرین اللہ کے حضور دعائیں مانگنے میں مصروف رہے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض اور دیگر شہروں میں تیز بارش کے ساتھ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ شہری اور صحرائی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، شاہراہوں پر گاڑیاں بھی ڈوب گئیں، ٹریفک کا نظام شدید متاثر ہے۔ بحیرہ احمر سے نمودار ہونے والا طوفان جدہ کے شمال میں ساحل سے ٹکرا گیا، سمندر کی لہریں بلند ہوئیں، بگولا دیکھ کر شہری خوفزدہ اور حیران رہ گئے۔ سعودی عرب میں بارش سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ سکھوں کی تنظیم سکھ فار جسٹس نے پاکستان کو سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ سکھ فار جسٹس نے کہا، سیکیورٹی کونسل میں پاکستان کا انتخاب عالمی امن کی کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ اہم کامیابی امن، انصاف اور UN چارٹر کے اصولوں کے لیے پاکستان کی لگن کی عکاسی کرتی ہے۔ اس تصواب رائے سے کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کی توثیق کا بیان قابل تعریف ہے۔ کشمیر کی طرح پاکستان سکھ برادری کی حق کے خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت پر غور کرے۔ یقین ہے سلامتی کونسل میں پاکستان کی قیادت بامانی قراردادوں کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ ہماری جانب سے عالمی ریفرینڈم منعقد کیا جا رہا ہے۔ ریفرینڈم سے ایک خود مختار وطن خالصتان کو حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ خالصتان کے حصول کی تحریک کے لیے پاکستانی حمایت کشمیر کے موقف کو مزید تقویت دے گی۔ بھارت میں صحافی کا بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ نیو ایئرز نائٹ سے لاپتہ صحافی مکیش چندراکر کی لاش کرناٹکا میں واٹر ٹینک سے ملی۔ پولیس نے موبائل سگنلز کے ذریعے مکیش کی لاش تلاش کی۔ صحافی مکیش بدعنوانی پر رپورٹنگ کے لیے مشہور تھے۔ پولیس نے بتایا، صحافی مکیش کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے والے ملزم سمیت 3 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مرکزی ملزم کا سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کانگریس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بطور امریکی صدر کامیابی کی باضابطہ توثیق کر دی۔ نائب صدر کملا ہیرس نے اعلان کیا کہ نومبر 2024 کے صدارتی انتخاب میں ان کے حریف ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب رہے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کو امریکی ریاست بنانے کا ارادہ دہرا دیا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ بہت سے کینیڈین امریکی ریاست بننا چاہتے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کے استعفے کے بعد اپنے بیان میں کہا، کینیڈا میں بہت سے لوگ امریکہ کی 51ویں ریاست بننا چاہتے ہیں، کیونکہ کینیڈا کو زندہ رکھنے کے لیے امریکہ تجارتی خسارہ اور بڑی سبسڈیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ٹروڈو یہ بات جانتے تھے، اسی لیے استعفیٰ دیا۔ ٹرمپ نے پیشکش کی کہ کینیڈا امریکہ کے ساتھ ضم ہو جائے تو کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اور کینیڈا اپنے گرد گھومنے والی روسی اور چینی جہازوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے غزہ سے یرغمالیوں کو نہ چھوڑنے پر خطرناک نتائج کی دھمکی پھر دہرا دی۔ کہا، میرے اقتدار سنبھالنے تک یرغمالی رہا نہ ہوئے تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ میرا رد عمل صدر بائیڈن کی طرح صرف نہیں کرو کہنے پر مشتمل نہیں ہوگا۔ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں لیکن امن کے ساتھ بھی ہوں۔ بین الاقوامی برادری غزہ میں اسرائیلی جارحیت روکنے میں ناکام ہے۔ غزہ والوں کا صبر جواب دینے لگا۔ دیر البلح کے رہائشی کہتے ہیں، لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں۔ 15 ماہ ہو گئے، جنگ بندی نہیں ہوئی، ہمیں اب کوئی امید نہیں رہی۔ 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں 6 بچوں سمیت مزید 28 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شدید سردی کے باعث ایک اور بچہ ٹھٹھر کر دم توڑ گیا۔ 2 ہفتے میں ٹھنڈ سے شہید بچوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں سردی سے بچوں کی اموات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے، اگر امدادی سامان کی فراہمی سے بچوں کی اموات روکی جا سکتی تھیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سٹار بیٹر سائم ایوب علاج کے لیے لندن روانہ ہو گئے۔ اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود سائم ایوب کے ساتھ لندن گئے ہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی ہدایت پر انگلینڈ کے ماہر اسپورٹس آرتھو ڈاکٹرز کل سائم ایوب کا چیک اپ کریں گے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے، سائم ایوب پاکستان کرکٹ کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ سائم ایوب کے علاج کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی 1 ماہ دور، اسکواڈز کا اعلان کب ہوگا؟ اب تاریخیں سامنے آ گئیں۔ ایونٹ کے لیے ابتدائی اسکواڈز کے نام جمع کرانے کی آخری تاریخ 12 جنوری مقرر کی گئی ہے۔ 11 فروری تک ٹیمیں ابتدائی اسکواڈز میں ICC کی منظوری کے بغیر تبدیلی کر سکتی ہیں۔ 12 فروری سے ٹیموں میں رد و بدل کے لیے ICC ٹیکنیکل کمیٹی سے منظوری لینا لازمی ہوگا۔ ایونٹ کا آغاز 19 فروری سے ہوگا، فائنل 9 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ جے شاہ کی ICC کا نیا چیئرمین بنتے ہی کرکٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش۔ ذرائع کے مطابق ICC نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کو 2 ڈویژن میں تقسیم کرنے پر غور شروع کر دیا۔
ایک ٹیئر میں بھارت، انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیمیں ہوں گی، دوسرے میں باقی ٹیمیں شامل ہوں گی۔ جے شاہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بورڈ چیئرمین کے درمیان اس ماہ میٹنگ کا امکان ہے، جس میں معاملے پر بات ہوگی۔ 2 ڈویژن میں تقسیم کے بعد تینوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف زیادہ ٹیسٹ کرکٹ کھیل سکیں گے، جس سے دوسری ٹیموں کو نقصان ہوگا۔ شان مسعود کی قیادت میں پاکستان کو تیسرا وائٹ واش، آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کے بعد جنوبی افریقہ نے بھی پچھاڑ دیا۔ شان کی کپتانی میں قومی ٹیم 10 میں سے صرف 8 ٹیسٹ ہاری۔ چیمپئنز ٹرافی میں افغانستان کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کرو، برطانوی ارکان پارلیمنٹ کا انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ سے مطالبہ۔ 160 ارکان نے انگلش بورڈ کو لکھے گئے خط پر دستخط کیے۔ خط میں کہا گیا ای سی بی افغان خواتین کو کھیلنے کی اجازت نہ دینے پر طالبان حکومت کے خلاف اپنا رد عمل دے، 26 فروری کو لاہور میں شیڈول میچ نہ کھیلنے کا اعلان بھی کرے۔ امریکہ میں ہاکی میچ کے دوران ٹیڈی بیئرز کی بارش۔ پینسلوینیا میں آئس ہاکی میچ میں تماشائیوں نے 1,02,334 ٹیڈی بیئرز پھینک کر عالمی ریکارڈ بنا ڈالا۔ یہ تمام ٹیڈی بیئرز رفاہی اداروں کو عطیہ کیے جائیں گے۔ ہرشیز میں گزشتہ سال تماشائیوں نے 74,599 ٹیڈی بیئرز اچھالے تھے۔ روس سمیت دنیا بھر میں آرتھوڈاکس مسیحی آج کرسمس منا رہے ہیں۔ بیت الحم، روس، یوکرین، جارجیا، پولینڈ اور مشرقی یورپ کے کئی ملکوں میں خصوصی تقاریب ہوئیں۔ ماسکو کے کیتھیڈرل میں ہونے والی دعائیہ تقریب میں صدر پیوٹن نے بھی شرکت کی۔ پیوٹن نے کیتھیڈرل آف کرائسٹ جا کر پیٹرک کیریل سے بھی ملاقات کی۔ دنیا بھر کے آرتھوڈاکس مسیحیوں کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ قوم کے نام پیغام میں کہا یہ تہوار خاندانی روایات کی اہمیت کی علامت ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔